دو سوال ایک طرح کے سملر آئے ہوئے ہیں کہ جمعہ کے دن خطبے کے دوران جب خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اس وقت کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں یا استغفار کرتے ہیں یا درود پڑھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اسی طرح کا سوال کہ خطبے کے دوران دعا مانگنا اس کے کیا فضائل ہیں؟ خطبہ جسے کہا جاتا ہے منبر پر جو دیا جاتا ہے وہی خطبہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان سب کے زمانے میں جمعے کا خطبہ صرف منبر پر ہوا کرتا تھا۔ تو اس خطبے کے دوران اگر کوئی بندہ مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھے، بلکہ اس کو یہی کرنا بھی چاہیے۔ خطبے کو ہمارے اپنے پاس معاشرے میں ہم یہی دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ صرف نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں، خطبے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہاں بھائی خطبہ شروع ہوتا ہے تو آدھے گھنٹے تک کا وقت ہوتا ہے، اور نماز جب شروع ہونے کے قریب ہوتی ہے تو دھڑا دھڑ مسجدوں میں آیا کرتے ہیں۔ تو خطبے کے وقت اگر کوئی بھی بندہ دیر سے آیا، خطبہ شروع ہو گیا، اس وقت اگر بندہ مسجد میں آیا اور تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز پڑھ لیا، کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھ کر ہی بیٹھنا چاہیے، بھلے سے خطیب صاحب خطبہ ہی کیوں نہ دے رہے ہوں۔ لیکن جہاں خطبے کی بجائے تحت المنبر تقریر ہوا کرتی ہے تو اس تقریر میں کوئی اس طرح کی پابندی نہیں کہ بندہ اسی کو سنے۔ اگر اس دوران بندہ نماز پڑھتا ہے یا دعا میں مشغول رہتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی کام، قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی حیثیت مسنون خطبے کی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ جن مساجد میں مسنون خطبہ ہوتا ہے تو اس خطبے کو سننا لازم ہے۔ خطبہ چھوڑ کر بندہ نماز میں مشغول ہو یا تلاوت میں مشغول ہو یا درود پڑھتا رہے یا دعا کرتا رہے، یہ بالکل درست نہیں، جائز نہیں ہے۔ مسنون خطبہ وہی سننا لازم ہے، خطبے کے دوران کوئی اور کام اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے بتایا آپ کو، جو غیر مسنون تقریر جہاں ہوتی ہے تو اس تقریر کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آدمی تقریر ہی سنے، بلکہ اسے چھوڑ کر اگر وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، تلاوت بھی کرتے رہتا ہے یا درود پڑھتا ہے، کچھ بھی اگر نیک کام دوسرا کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی۔